السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کے سامنے میں محمد تقی رضا ثقافی حاضر ہوا ہوں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایجوکیشن اور تعلیم پر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو بھی میری تعلیم پر ہی تھی کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور حدیث میں صرف مسلم کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، تو مطلب اور معنی یہی نکلتا ہے کہ ہر ایک مسلمانوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب ہم کون سی تعلیم حاصل کریں؟ اگر ہم اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے مولانا صاحب کو سنیں تو وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مولانا بناؤ، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اگر دوسروں سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی کون سی تعلیم حاصل کرے، اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے، تو وہ آپ کو بتاتے پھریں گے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، یعنی اسکول میں ایڈمیشن دلائیے، یہ اسکول بہت ہی اچھا ہے، یہاں آپ کے بچے جائیں گے تو انگلش بولنا آ جائے گا، ان کو انگلش سیکھ جائیں گے، اس سے لوگوں میں آپ کے بچوں کا اچھا امپریشن ہوگا۔ تو یعنی ہم کس کی سنیں؟ مولانا صاحب کی سنیں یا لوگوں کی سنیں؟ تو ہمیں اور آپ کو زیادہ کنفیوزڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یہاں حضور علیہ السلام نے مطلقاً صرف تعلیم حاصل کرنے کو کہا، یعنی اب جس تعلیم کی ضرورت پڑے گی وہ تعلیم حاصل کرنا مسلمانوں پہ فرض ہوتا چلا جائے گا۔ اور پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا ہے۔ اب دوسری بات، دوسرے طریقے سے اس کو سمجھیے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمانوں پر اتنا ہی فرض ہے جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکے، یعنی بیسک نالج آف اسلام، فنڈامنٹل آف اسلام، یعنی اسلام کی بنیادی چیزیں جاننا، کیا حرام ہے، کیا ناجائز ہے، کیا جائز ہے، وہ اتنی تعلیم حاصل کر لے جس سے وہ پتہ لگا سکے کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ تو اسلام میں جو علم حاصل کرنے کی فرضیت جو ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی جو فرضیت ہے، وہ بس اتنی ہے کہ آپ دین سمجھ سکے، اپنا ایمان بچا سکے۔ حافظ اور مولانا بننا تمام مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے گاؤں کے ایک کسی آدمی نے پوری مکمل مولانا کی پڑھائی پڑھ لی ہے، کوئی آپ کے گاؤں میں مفتی صاحب ہے، تو اس سے تمام گاؤں والوں کے اوپر سے یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن بنیادی تعلیم حاصل کرنا اسلام کی، یہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اس دور پرفتن میں اگر اسلامی تعلیم ہم حاصل نہ کریں، اسلام کی تعلیم اگر ہم حاصل نہ کریں، بنیادی چیزیں جو ہیں، تو ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے ایسے کفریات سینٹنس اور ورڈ اور جملے بولے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جس کا پتہ اسی وقت چلے گا جب آپ کو اسلام کی بنیادی تعلیم ہوگی آپ کے پاس۔
لیکن جب آپ کے پاس اسلام کی بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے جس سے آپ اپنے عقائد کو بچا سکے، تو پھر آپ کیسے اپنے ایمان کو بچا پائیے گا؟ پھر کیسے آپ اپنے عقیدہ کو بچائیے گا؟ کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ مسلمانوں کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یعنی کون سی تعلیم حاصل کریں؟ بات یہ تھی۔ تو اسلامی تعلیم حاصل کرنا، بنیادی تعلیم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسے آپ دوسرے طریقے سے اس طرح سمجھیے کہ ایک دیش ہے، وہاں غیر مسلم نہیں ہے، صرف مسلمان ہی رہتے ہیں، تو وہاں صرف مسلمان ہی رہتے ہیں۔ وہاں مولانا صاحب کی تقریر آپ سن رہے ہیں، مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولانا بنائیے گا تو اس کی یہ فضیلت ہے، حافظ بنائیے گا تو اس کی وہ فضیلت ہے۔ تو آپ نے صرف اپنے بچوں کو مولانا اور حافظ بنایا ہے، لیکن وہاں آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنایا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ اس مسلمان کنٹری کا کیا حال ہوگا کہ یہ دنیا آج چاند پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، چاند پر جا چکی ہے، لیکن اس مسلمان کنٹری کا کیا حال ہوگا؟ وہاں اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو مولانا تو کوئی دوا نہیں دے سکتے آپ کو، حافظ کوئی دوا نہیں دے سکتے آپ کو، ہے؟ یعنی ایک انجینئر ہی گاڑی بنا سکتا ہے، ایک سائنسداں ہی آپ کو چاند سورج پہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یعنی اس دور میں ترقی کرنے کے لیے ہمیں ماڈرن ایجوکیشن بھی، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ ہم لوگوں کی جان کیسے بچائیں گے؟ اور دوسری بات اس طریقے سے سمجھیے کہ یعنی جب رمضان وغیرہ میں اور کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جہاں مسئلہ اور اسلام یعنی فقہ مسائل ٹکرا جاتے ہیں، تو وہاں پہ ڈاکٹروں کی بات ماننے کے لیے کہا گیا، لیکن ایک مسئلہ ہے وہ پھنس گیا ہے کہ اب یعنی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیے، اگر آپ روزہ رکھیے گا تو آپ کو ایسی ایسی بیماری ہو جائے گی۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کی بات مانیے جو مسلمان ہے، جو سچا مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو یعنی یہاں دیکھیے، بات ماننے کے لیے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس مسلمان ڈاکٹر کی بات مانیے جو پکا اور سچا نمازی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ ڈاکٹر بنیے، لیکن ہمیں یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ آپ ایک مسلمان ڈاکٹر کی بات ماننی ہے آپ کو۔ اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ روزہ رکھیے گا تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی، آپ کو جان کا خطرہ ہے، تب آپ وہاں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو ہمیں کوئی مولانا نہیں سنتے ہوئے ملتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے ہوں، اسٹیج پہ بتا رہے ہوں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے۔ تو یہ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ اور آئیے میں اور کچھ بتاتا چلوں آپ کو، یعنی جو مولانا صاحب لوگ اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا ان کے بچوں کی طرف دیکھ لیجئے تو اپنے بچوں کو وہ سب سے پہلے اسکول بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اپنے بچوں کو تو وہ انجینئر ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں وہ اسٹیج پر آ کر لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کی بات آتی ہے، وہاں صرف آپ کو حافظ اور مولانا بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مولانا حافظ بننا یہ کوئی غلط بات نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ ضروری اور اشد ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، تاکہ یہ روز قیامت آپ کے کام آ سکے۔ لیکن دنیاوی چیزوں میں بھی کام آنے کے لیے، دنیاوی طریقے پر بھی، دنیاوی سطح پر بھی اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی دنیاوی تعلیم حاصل دلانی ہوگی، تبھی جا کے ہم اس کمپٹیشن والے دور میں، کمپٹیشن والے زمانے میں دوسرے لوگوں سے کمپٹیشن کر سکتے ہیں، تبھی اس زمانے میں ہمارا بول بالا ہوگا، تبھی ہم اس زمانے میں پاورفل ہوں گے۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی۔ اگر میری باتیں اچھی لگتی ہے تو ضرور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور
ضرور بھی ضرور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔